السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال الإرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، فقلنا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس پالنہار نے ہم اور آپ کو صحیح منہج پر، صحیح مسلک پر، کتاب و سنت کے صحیح راستے پر، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ دین کے منہج پر چلنے والا بنایا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے جہاں ہمیں پرندوں کی طرح سے جو آگ پر پل پڑتے ہیں اس طرح سے ہماری کمر کو جہنم سے کھینچ کے نکالا، وہیں تا قیامت پیش آنے والے فتنے، گمراہ فرقے، طرح طرح کے بدعات و خرافات، جہنم تک لے جانے والی چیزوں، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے آگاہ کرایا، اور یہ فرمایا: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک ایسی واضح روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کے تاریک پہلو بھی اجالے دن کی طرح روشن ہیں، وہی گمراہ ہو سکتا ہے جو واقعتاً گمراہ ہونا چاہیے۔ حاضرین کرام، آج آخری عشرے کی 25ویں طاق، اور یاد رہے صحیح حدیث کے مطابق یہ وہی 25ویں رات ہے کہ جس میں وہ قرآن نازل ہوا جس کے تعلق سے شب قدر سے متعلق ایک مکمل صورت نازل ہوئی، اور جس کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آج ہی والی رات ہے، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی ہے، اس کی علامتیں رات کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جو حدیث میں ہے کہ اس موقع پر وہی رات تھی جو آج والی رات۔ حاضرین کرام، آج مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، گفتگو کے آغاز سے آپ کو اشارہ مل گیا ہوگا کہ میرا موضوع ہے سلفی منہج ہے کیا، منہج سلف کا کیا تعارف ہے، سلفی کہتے کسے ہیں، کیا ایک عام بات ہے یا ایک خاص بات؟ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھے ہیں۔ ہمارے
اور فرشتوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ فرشتے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے نہ کر سکتے، وہی کہتے اور کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہنے یا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کے تحت جہنم اور جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ جنت کو مشکلات سے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر کر کے رکھا ہے، اور ہمیں یہ واضح کیا ہے جہنم کا راستہ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، اور کہا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی صراط مستقیم ہے۔ جس صراط مستقیم کے تعلق سے ابھی آپ نے ترانہ سنا، یا غوث کا نعرہ لگانے والے بھی دعا کرتے ہیں، یا خواجہ اجمیری یا کچوچے یا فلاں و فلاں درگاہوں کا نعرہ لگانے والے بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور یہی دعا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تقلید کی وادیوں میں گردش کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے خودکش حملوں کے فتوے یہاں اور وہاں دیتے رہتے ہیں، جبکہ اس دعا کا مطلب قرآن نے بتلایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، ہر نماز میں چاہے فرض ہو یا نفل ہو، بلکہ اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مقتدیوں کے لیے کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن وہ بھی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اور اسی سے صحیح منہج کی وضاحت ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ انعام یافتہ راستہ، سیدھا راستہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچنے کے بعد کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں یہ پگڈنڈیاں ہیں جو انسانوں کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم نے دعا کی اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اللہ نے بتایا انعام یافتہ کون ہیں؟ جو کسی پیر، کسی مرشد، کسی بڑے، کسی بزرگ کے راستے پر نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اطاعت الہی و اطاعت رسول کا یہی مطلب ہے۔ کون ہے؟ آگے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے پہلے نبیین ہے، انبیاء جو ہیں یہ انعام یافتہ راستے پر ہیں، ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، ہم اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا ابو بکر و عمر موجود ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال پیلا ہو رہا ہے، اب حضرت عمر کی نظر نہیں پڑتی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھجھوڑتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی تم تورات کے نسخے اٹھا رہے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما مسیحہ الا اتباعی۔ آج موسیٰ علیہ السلام جو ان 5 رسولوں میں سے ہیں جن کو اولو العزم من الرسول کہا جاتا ہے، جن کا اور جن کی قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ہے، سفر معراج پر امت پر مہربانی سب سے زیادہ جنہوں نے کی تھی، آج وہ بھی زندہ ہوتے تو ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل اور دیگر ائمہ کے بجائے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو میری پیروی کرنی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہی 5 رسولوں میں سے قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو حضرت عیسیٰ کی آمد کا ہے، وہ کس کی پیروی کریں گے؟ وہ شریعت عیسوی پہ نہیں چلیں گے، بلکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ لہذا انبیاء کا راستہ، جن میں تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء جن کو ابھی ہم نے سنا امام اعظم ہوا ہیں، ان کی جنہوں نے اتباع کی۔ وہ صدیقین کا راستہ، اور صدیقوں میں سے سب سے بڑھ کر صدیق کون ہے؟ انبیاء کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ،
جو یار غار بھی ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تنے تنہا یہ صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا، بل بقیہ کسی کو صحابی کے نام سے یاد نہیں کیا، ان کو کہا اذ یقول لصاحبہ، رسول اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ والصدیقین والشہداء، شہداء، حضرت عمر بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، علی کے بعد حضرت حسن کو شیعوں نے زہر دے کر کے مارا تھا، شہید ہوئے زہر کھا کر کے وہ بھی۔ اب غور کیجئے گا، یہاں سوچنے کی بات ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ میں سے جو لوگ حج کیے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حج تمتع سب سے بہتر ہے، صحابہ میں اختلاف تھا، ابو بکر و عمر قران کو افضل کہتے تھے، جبکہ دیگر صحابہ خاص کر کے عبداللہ ابن عباس تمتع کو افضل کہتے تھے۔ اور اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں، آج ہمارے یہاں یہ پریشانی اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر پر ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی، 5 اختلافات ہوئے تھے، اور سارے اختلافات کتاب و سنت کی روشنی میں حل ہو گئے، دلوں کی قدورتیں دور ہو گئیں، کوئی معاملہ نہیں رہا، سب بھائی بھائی تھے۔ اختلاف پہلے یہ ہوا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے یا نہیں، حضرت ابو بکر نے آ کر کے وہ آیت پیش کی کہ جو مشہور آیت ہے، اور حضرت عمر جس کے بعد یہ تسلیم کرنے مجبور ہوئے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ دوسرا اختلاف ہوا خلافت کے بارے میں۔ تیسرا اختلاف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دفن کیا جائے جہاں وفات پائے ہیں یا بقیع میں، پھر حدیث پیش کی گئی کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہاں۔ چوتھا اختلاف ہوا نبی کو کپڑے میں پہنا کے غسل دلایا جائے یا کپڑا جیسے لوگوں کا نکالا جاتا ویسے۔ پھر اس سلسلے میں بھی وحی کے ذریعہ اطلاع ملی اور اس کے بعد لوگوں نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ 5واں یہ اختلاف ہوا کہ آپ کی قبر بغلی ہوگی یا شق ہوگی، دونوں طرح کی قبریں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے کہا دونوں قبر کھودنے والوں کو بھیجا جائے، جو پہلے آئے گا ہم سمجھیں گے اللہ کے نبی کے لیے وہی شخص اختیار کیا گیا۔ یہ 5 اختلافات ہوئے، ختم ہو گئے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے دلوں میں دوریاں نہیں پیدا ہوئیں جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا۔ تو یہ ہے شہداء ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تمتع کا مسئلہ آیا اور کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کا تو یہ فیصلہ ہے اور عبداللہ ابن عباس آپ کا یہ فیصلہ ہے، عبداللہ ابن عباس جو جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سب سے بڑے تفسیر کے عالم ہیں، کم سنی کے باوجود حضرت عمر انہیں اپنے شورا میں رکھتے ہیں، نبی کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ کے دروازوں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھتے ہیں، بڑے بڑے تابعین جن کے سامنے جامع تلمس طے کر کے شاگرد بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر۔ آج ہم معمولی اختلاف ہوتا ہے اپنی ٹولی الگ کر لیتے ہیں، اپنا گروہ الگ کر لیتے ہیں، اپنی مسجد الگ کر لیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سب ایک کلمے والے ہیں، ایک بھائی بھائی ہیں۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا، انعام یافتہ ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقوں کے سردار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کے سردار۔ یاد رہے اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ جو خلافت میں پہلے ابو بکر ہیں تو افضل بھی وہی ہیں، جو دوسرے نمبر پہ عمر ہیں تو افضل بھی وہی ہیں، تیسرے پہ عثمان ہیں تو افضل بھی تیسرے نمبر پہ ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہیں تو اس میں افضلیت میں بھی یہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم پر کنکر پتھر کی بارش نہ نازل ہو جائے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر، میں تو کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اور تم لوگ کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا۔ اب جو لوگ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی خواجہ، کسی شہر والے، کسی علاقے والے، کسی ملک والے کی بات کو راجع کرتے ہیں تو پھر ان پر کنکر پتھر کی بجائے اور کس کی بارش ہوگی؟ غیروں کی بارش نہیں تو اور کس کی بارش ہوگی؟ جر جائیداد پراپرٹی ہڑپی نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگی؟ بیماریاں، مصیبتیں طرح طرح کی انہیں گھیریں گی نہیں تو اور کیا چیزیں گھیریں گی؟ یہ صحابی رسول نہیں
بلکہ اہل بیت سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کی دعا کو پانے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا یہ جملہ ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت سے زیادہ کوئی بہتر نہیں، میں نہیں کہتا، پورا قرآن اس سلسلے میں گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس سلسلے میں گواہ ہیں، اور قرآن و حدیث کے ماننے والے یہ بات کہیں تو چلنے والی ہے، غیر نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ بعد کے زمانے میں روم کے نصارہ نے یہ بات کہی، عیسائیوں نے کہی، قسم کھا کر کے صحابہ کے بارے میں کہ گرچہ ہم تمہاری ملت کے، تمہارے مذہب کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم تم عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جن کو حواری قرآن نے کہا ہے، تم ان سے بہتر ہو، ان سے زیادہ رحم دل ہو، ان سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والے، ہم پر دیالو ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا و آخرت میں، تو پھر کسی کے دامن کو پکڑ کر مچلنے سے نہیں ہوگا۔ کسی ہندوستان، پاکستان، کسی بھی ملک میں پیدا ہونے والی جماعت جو نبی و صحابہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے آج کل کے ایڈورٹائز سے متاثر ہو کہتے ہیں حق انہی کے پاس، بہترین ویڈیو گرافی آتی ہے جبہ قبہ اور ساری چیزوں میں، جن کا نہ کچھ پتہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، سامنے ڈاکٹر، سامنے انجینئر، سامنے ایڈوکیٹ، سامنے فلاں لگا رہتا ہے، ان کی چکنی چپڑی باتیں، جھوٹے حوالے، ورس نمبر فلاں نمبر فلاں، اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی نبی اتر کے آ گیا۔ جبکہ سلف صالحین صحابہ، امام ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا ممن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے کتاب و سنت کا، یہ دین ہے، دیکھو کس سے لے رہے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، ابن ابی فروہ نامی ایک شخص کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ابن ابی فروہ جو کہ متروک راوی بعض محدثین نے کہا ہے، صحابی بھی نہیں ہے، یہ جرأت کہتا ہے کہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ہم اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے، پوری توجہ ان کی طرف سے انہیں کی طرف کر کے ان کی باتیں سنتے تھے۔ لیکن جب ایرو گیرو نتھو خیرو ہر طرح کے لوگ دین بتانے لگے تو ہم انہی سے دین لیتے ہیں جن کو پہچانتے ہیں، جن کو جانتے ہیں۔ اور یاد رہے، آپ کو حیرت ہوگی، ابھی ماضی قریب کے اندر ہو سکتا ہے اس وقت بھی ایسی تنظیمیں، اسلام دشمن ایسی طاقتیں یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، انہیں قرآن و سنت کا علم دیا گیا، باقاعدہ ہمارے اپنے علماء سے زیادہ علم رکھنے والے، انہوں نے پورا حلیہ مسلمانوں کا رت بنایا، آ کر کے ان کی مسجدوں میں اتنی رسائی ہوئی کہ ممبر و محراب کے مالک ہو گئے اور لوگوں کے دین و عقیدے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لہذا ہر چمکتی ہوئی چیز اس طرح سے سونا نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہر چکنی چپڑی باتیں کرنے والے کو ہم اگر عالم سمجھ لیں گے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف میل کے ذریعہ، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعہ، ان کی لچھے دار تقریروں کے ذریعہ انہیں وہ فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ قرآن کے مطابق نہیں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی بتلائیے کہ کیا وہ شخص جو اپنے خواہش نفس کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو اس لیے کامیابی کا راستہ، ہم جو دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح سے دین تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، لیکن مکمل دین جو ہمارے پاس صحابہ کے ذریعہ آیا ہے، ہمیں آج کے بجائے ہندوستان میں پیدا ہونے والی، چاہے وہ دیوبند سے، چاہے وہ بریلی سے، چاہے کچھوچے سے، چاہے فلاں سے، چاہے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہو، چاہے عیسائیوں کی شکل میں ہو، چاہے فلاں کی شکل میں ہو، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 1450 سال پرانی جو تنظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلا دیا، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ ہمیشہ ایک گروہ، ایک جماعت میری امت کی ایسی ہوگی۔ اس جماعت اور اس امت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے کافی ہوگا، وہ اپنے آپ کو میدان کھیتی باڑی میں رکھیں گے تو نہیں ہوں گے، میدان دعوت میں رہیں گے تبھی ہوں گے، یا وہ کسی پیشے سے منسلک رہیں گے تبھی ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کیا بتلائی کہ ایک جماعت ہوگی جن کی مدد کی جائے گی۔ بعض روایتوں میں منصورین، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، انہیں وہ تمام لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جو انہیں توڑنا چاہیں، جو ان کی مخالفت کریں گے۔ ان کے گھروں پہ حملے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، ان کی تجارت کو روکنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ کس کو نہیں معلوم، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ باپ بھی تھا۔ لیکن یہ پوائنٹ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ توحید کا تو علم بلند کیا تھا، حاکم وقت کی مخالفت تو کی تھی، خاندانی رسم و رواج کو اور ریت و رسم کو چھوڑا ہی تو تھا، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور ہم تمام لوگوں کے لیے ایک خوشی، ایک عبرت کا پیغام یہ ہے کہ تقریباً 5000 سال اس وقت سے حضرت ابراہیم کے زمانے تک لیں گے، گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہیں مٹا سکا دنیا کے لوگوں نے، اور آج بھی سعودی عرب یا حرمین شریفین، جہاں سے بدعتیوں کو بھی تکلیف ہے، جہاں سے یہودیوں کو بھی تکلیف ہے، جہاں سے رافضیوں کو بھی تکلیف ہے، بلکہ ہر کوئی دل میں توحید و سنت کے علاوہ والے کچھ نہ کچھ بغض و نفرت رکھتے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، پا جائیں تو پیس کر کے رکھ دیں۔ لیکن یاد رہے قرآن کیا کہتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم تو دور کی بات ہے، تم مر کے دوبارہ پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے پیدا ہو جاؤ، ابراہیم تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کے نشان جو خانہ کعبہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں نہیں مٹا سکتے، ابھی بھی نہیں مٹا سکتے، کب مٹا سکو گے؟ یہ اس وقت جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، جب قرآن سینوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہوا چلے گی، اللہ کا نام لینے والے سب ختم ہو جائیں گے، ایک حبشی کالا کلوٹا خانہ کعبہ کی اینٹوں کو نکالے گا، جب قیامت قائم ہوگی تب ہو سکتا نہ، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول یہی معیار ہے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن صرف دعویٰ کیا کافی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور کیجئے گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کے راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اللہ فرماتا ہے کب رہنمائی پاؤ گے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ اس جملے کو سمجھیں گے، آمنتم یہ مخاطب کا جملہ ہے، سامنے جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ہم عربی میں تم کہیں گے، اردو والے تم کہتے ہیں، عربی والے ان کو تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی تم لوگ۔ اور آمنو یہ وہ لوگ جو غائب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، مخاطب صحابہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کہ اگر یہ لوگ یعنی اس زمانے میں جو ایمان نہیں لائے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، یا ایمان لائے جیسے منافقین، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جو ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کسی کا مذہب چلے گا، نہ کسی کی شریعت چلے گی، نہ کسی کی چودھراہٹ چلے گی، نہ کسی کا کچھ چلے گا، تمام لوگ جو ہے نیچے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے صحابہ، تمہاری طرح سے یہ جتنے لوگ زندہ ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، تمہاری طرح اگر ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، تب یہ لوگ ہدایت یاب ہوں گے۔ اب آج ہم یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف کیا ہے؟ سلف یا سلفی حقیقت میں صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 دفعہ کہا یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے راضی ہونا؟ کوئی بندہ کسی ملازم، کسی نوکر کو اپنے یہاں رکھے ہوئے ہے، ایک ہے کہ ملازم ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر دیا تو ایسی صورت میں باس نے، مالک نے معاف کر دیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ڈیوٹی بجا رہا ہے غلطی تھوڑی کر کے مالک نے معاف کر دیا، مالک اس کو اپنا چہیتا بنا لے۔ چہیتا کب بناتا ہے؟ جب مالک کی عدم موجودگی میں وہ پورے خلوص سے کام کرتا ہے، مالک کی طرف سے جو ذمہ داری ملتی ہے اس سے زیادہ کرتا ہے، مالک کی نگاہ کا تارا بنتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر ڈپارٹمنٹ کا مالک اسے اپنے سے قریب کرتا ہے، کہتا یہی ہے میرا وہ ملازم جس سے مجھے ناز ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں ایک نہیں 5 دفعہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ انسان اگر کہتے ہیں، مان لیجیے آج ہم میں سے کسی نے کسی شخص کے پچھلے 40 سالہ تجربات کی بنیاد پہ یہ سرٹیفکیٹ دے دی، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ آج سرٹیفکیٹ پانے کے بعد کل اس کا حال کیا ہوگا، یا میں نہیں رہوں گا تب اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ ہے، اسے ماضی کا بھی علم ہے، موجودہ زمانے کا علم ہے، بعد کے ادوار کا بھی علم ہے، تمام ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ گویا اللہ رب العزت ان فتنوں کو بھی جانتا ہے، ان جنگوں کو بھی جانتا ہے، ان حالات کو بھی جانتا ہے جن حالات کی بنیاد پر آج سلمان ندوی جیسے، مرزا علی جیسے، یا اسی طرح سے جاوید غامدی جیسے، ڈاکٹر اسرار جیسے، مولانا مودودی جیسے، ایسے تمام لوگ جو حضرت عثمان کو نہیں بخشتے، حضرت معاویہ کو نہیں بخشتے، عمرو بن عاص کو نہیں بخشتے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں بخشتے، اور روافض کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اور وہ باتیں کہتے ہیں جو رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث حسن درجے کی ہے جیسا کہ محققین نے کہا ہے، اور بہت ساری مساجد میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کا خیال رکھنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، تم اپنی تحریر میں، تم اپنی تقریر میں، تم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں سے مال و عہدہ و منصب کو حاصل کرنے کے لیے میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کے سلسلے میں اپنی زبان کو، اپنی قلم کو غلط راستے پہ نہ لگانا۔ کہا لا تتخذوا من غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جنہوں نے ان سلف صالحین سے محبت کی تو کیوں محبت کی ہے؟ میرے محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور اگر ان سے نفرت کی، اب حضرت عثمان سے نفرت کی، 2 بیٹیاں اللہ کے نبی انہیں دے رہے ہیں، وہ نبی جو اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کرنے والے تھے ابو جہل کی بیٹیوں سے، اور ابو جہل نے مخالفت میں منع کر دیا، جس صحابی کے بارے میں قرآن نے سورہ فتح میں کہا
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت رضوان کی، قرآن نے ان 1400 لوگوں کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی۔ بیعت اس لیے کر رہے تھے کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ ہے تو عثمان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، اب جا کے ان سے لڑائی لڑنی۔ مودودی صاحب ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے، سلمان ندوی اور ایسے تمام لوگ ان کے بارے میں، مرزا علی جیسے لوگ گندی زبان استعمال کرتے۔ ہمارے نبی کا ایک صحابی جس کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہو گئی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں فیل ہیں۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دفعہ کسی نے کہا کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز جو صحابی نہیں ہیں، مسلمانوں کے بڑے خلیفہ ہیں، بہت عابد زاہد ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، وہ افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے 2 باتیں کہی۔ کہا کہ جس جنگ میں یہ شریک ہوتے تھے، ان کے گھوڑے کے ناک پہ جو دھول لگتی تھی اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں اور پیچھے ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے ان سے بغض کیا، نفرت کی، چاہے دکھاوے میں یا حقیقت میں، وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے نفرت کی ہے، اور جو نبی سے بغض کیا اس کا ایمان کہاں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہی ہے ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ مسلمان ہونے کا۔ ایگریمنٹ صحیح نہیں تو قبر کے سوال آسان نہیں ہوں گے، ایگریمنٹ صحیح نہیں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ اس وقت ملے گی جب صحابہ کے ہدایت ایمان کے مطابق ایمان ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَنْ آوَاهُمْ فَقَدْ آوَانِي وَمَنْ آوَانِي فَقَدْ آوَى اللَّهُ وَمَنْ آوَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ۔ جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، چاہے زندگی میں یا مرنے کے بعد، تو انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جنہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے، جتنے لوگوں کی کتابیں لٹریچر کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ مودودی صاحب ہوں یا اسرار صاحب ہوں یا جتنے بھی صاحب ہوں، جن کی ٹولیاں ہیں، چاہے عیسائیوں کے نام پر، عیسائیم کے نام پر یا دیگر ناموں پر، ایسے تمام لوگ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا مودودی صاحب نے صحیح بخاری کی روایت جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایسی گندی زبان استعمال کی ہے کہ ہو سکتا ہے ابو ہریرہ سے بھول ہو گئی ہو سکتا ہے یہ ایسی اسرائیلی باتیں ہوں بخاری کی روایت کے بارے میں۔ کسی ایک حدیث کو عقل کے ترازو پہ تولنا جس پہ محدثین نے اتفاق کیا ہے صحیح ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنی گندی زبان کا استعمال کرنا جنہیں رب نے اور اللہ کے نبی نے جن کے لیے دعا کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، انہیں ہم اپنا پیر و مرشد مانیں گے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ان صحابہ کے راستے سے جنہوں نے اعراض کیا تو پھر کہاں ہیں؟ وہ اختلاف میں ہیں، انہوں نے اختلاف کی رائے اختیار کی۔ اور اختلاف کی رائے کیا ہے؟ غور کیجئے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بھی شقاق ہے، یہاں بھی شقاق ہے۔ جنہوں نے رسول سے اختلاف کیا، حق کو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ اختیار۔ مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ۔ مومنین جنہیں قرآن کہہ رہا ہے، سب سے پہلے مومن تو صحابہ ہی ہیں، صحابہ کے راستے سے الگ راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے کی طرف وہ لگیں گے ہم انہی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے ابا فلاں ہیں، ہماری اماں فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، کافی ہے۔ یاد رہے
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ایمان کے بہت سارے دعوے دار جو ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، لہذا مرتے دم تک ایمان کو سنبھال کے رکھنا، صحابہ سے الفت و محبت کا دم بھرتے رہنا، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا، یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم جہنم رسید ہو سکتے ہیں۔ آئیے چند حدیثیں دیکھتے ہیں اور اس سے بات اور واضح ہوگی۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دو باتیں بہت پیاری کہی ہیں، دو حدیثیں۔ ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، آدم سے لے کر کے قیامت تک، سب یا آدم کو چھوڑ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد دیکھیں تو بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور ادھر سے بھی ہو سکتی ہے، سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ نبوت اور رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آگے کہتے ہیں پھر سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل صحابہ کا دل پایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی کا وزیر اور مشیر بنا لیا۔ ہم صحابہ کی بات کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے سچی اور اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے، خریدنا سمجھتے ہیں، انسان کوئی سامان خریدتا ہے تو چاہے اس کو توڑے، چاہے پھوڑے، چاہے کھائے، جو بھی دل کہیں کرے، مالک ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اسی لیے قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ، عائشہ اور عمرو بن عاص، طلحہ اور زبیر جیسے لوگ نہیں تو پھر وہ صحابہ جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے وہ کیسے ہوں گے؟ لہذا ان پر گفتگو کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ آج جتنے بزنس مین ہیں، جس بھی پیشے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا ایک ویژن ہے، گھر ہو جائے، فلیٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، بچے کامیاب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کا ویژن ایک ہی تھا، جنت مل جائے۔ ایک مشہور صحابیہ خنسہ ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے باپ بھائی، ان کے بھائی ایک جنگ میں انتقال کر گئے، بہت بڑی رائٹر تھیں، ان کے وفات پر انہوں نے شعر لکھا اور وہ بہت مشہور ہوا۔ جب مسلمان ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں، صحابیہ بنتی ہیں، تو یہ مشہور تھا کہ اپنے بھائی کی وفات پر سب سے زیادہ غم کا اظہار کرنے والے۔ ان کے 3 بچے تھے، ان کو خوب کھلایا پلایا، تندرست کیا، محض اس لیے تاکہ جنگ قادسیہ میں یہ شہید ہو جائیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن نے کیا نہیں ذکر کیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ آیت ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ صحابہ کو مخاطب کر کے ہوئے، یہ ہے اللہ کی خاطر کسی غیر سے، کسی اپنے سے بھی دوستی نہیں کرتے، چاہے ان کا اپنا باپ ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنا بھائی ہو، اپنے خاندان کے لوگ۔ ایک صحابی جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں، ایک صحابی اپنے بھائی مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کہتے ہیں بدر میں ابا جان ایک مرتبہ موقع لگا کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں، لیکن سوچا اب میرے باپ ہیں، انہوں نے کہا کاش کہ مجھے یہ موقع ملتا تو میں تیری گردن نہیں چھوڑتا۔ یہ تھے صحابہ،
انہوں نے کیا نہیں مثالیں قائم کی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی زندگی کی عبادت سے، شجاعت سے، اور اسی طرح سے ایثار و قربانی سے، علم سے اور زندگی کے مختلف گوشوں سے ایسی مثالیں پیش کرتا جس کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ رتبہ کیوں دیا ہے۔ اب یہ صحابہ حقیقت میں سلف ہیں، ان کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ انہی کے طریقے کو منہج سلف یا سلفی منہج کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری حدیث میں بیان کرنے جا رہا تھا، صحابی نے کہا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر آپ کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جن کی وفات سن 32 یا 36 ہجری میں ہوئی، پہلے وفات پانے والے صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ ہو سکتا ہے کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کانوا افضل هذه الامہ، قیامت تک آنے والی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور ایک حدیث مشہور آپ کو یاد ہوگی کہ ایک دفعہ خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کے کسی مسئلے میں تو میں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو خالد کو مخاطب کر کے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدی لو انفق احد مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ احد پہاڑی دیکھی ہوگی، کتنے کلومیٹر لمبائی، کتنی اونچائی، کتنی چوڑائی ہے۔ تم لوگ اے مکہ فتح ہونے کے بعد خالد بن ولید جیسے لوگ، تم اس احد پہاڑی کے برابر مٹی نہیں سونا خرچ کرو، اور میرے یہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف، یہ آدھا کلو یا ایک پاؤ 600 گرام یا 300 گرام، مد کہتے ہیں 600 گرام، 600 گرام یا 300 گرام سونا خرچ کریں تب بھی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ تو یہ صحابہ کہا یہ سب سے افضل ہیں۔ ابرھا قلوبا، دل کے بہت نیک تھے، واعمقھا علما، ہم ان کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ علم میں بہت گہرے تھے۔ غور کیجئے، آج ہم عالم دین کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی کوئی حدیث جب بیان کرتے ہیں تو حدیث تک پہنچنے سے پہلے ہمیں 6-7 لوگوں کا تسلسل کے ساتھ نام آتا ہے جن کو سند کہتے ہیں۔ ان سند کے راویوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، حالات جاننا ہوتا ہے، حدیث کس درجے کی ہے، لیکن یہ تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے۔ علم کے گہرے ہیں، حدیثوں کے معنی و مفہوم کو ان سے زیادہ سمجھنے والے بات کے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سچویشن کو جانتے ہیں، اس حالات کو جانتے ہیں، جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، قرآن جس پس منظر میں، جس کے سلسلے میں نازل ہوا، ہم عربی زبان کی بنیاد پہ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب مثال کے طور پر ابھی یہ بات آئی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کے معنی سب سے بہترین چیز، عربی جاننے والا صرف یہی کہے گا، لیکن حدیث میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کی تفسیر جو صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادتی سے مراد رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہم تب کو نصیب فرمائے۔ تو اس مراد نبی اور مراد الہی کو سمجھنے والا صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، آج بہت سارے، کوئی ہاشمی کہتا ہے، کوئی رضا رضوی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 34ویں یا 40ویں نسل میں جا کے ہم رسول کے خاندان کے ہو جاتے ہیں، ہم ابو بکر کے خاندان کے ہو جاتے ہیں، اور ایسی جھوٹی چیزیں پھینک کر کے اپنے جبہ قبہ اور اپنے جو دستار اور اپنے لوگوں کا جو وہ ہے اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت ان کے یہاں کوئی تکلف نہیں۔ حضرت عمر جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے، اور کئی پیوند ان کے کپڑے میں لگے ہوئے ہیں،
جن کے نام سے وہ کانپ رہے ہیں، خادم جو آپ کے ساتھ ملازم، جو جانور پہ آج کل کی زبان میں ڈرائیور ہے، وہ چلاتا ہے، یہ بیٹھتے ہیں، پھر یہ چلاتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے. یہ تکلف، کچھ بھی تکلف نہیں، بالکل نہیں، سادگی پسند تھے. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فعرفوا لهم فضلهم وتمسکوا علی ہدیہ فانہم کانوا الہدی المستقیم. کہتے ہیں انہیں اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. غور کیجئے، آج ہم کسی فیکٹری، کسی کمپنی میں کام اگر کرتے ہیں، غور کیجئے، اگر ہمارے ورکر مخلص ہیں، ایماندار ہیں، ہمارے کام میں ہمارے ساتھ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، یقین مانیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمیں CC کیمرے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ ہم مطمئن ہیں، رہیں نہ رہیں ہمارا کام ہوتا رہے گا. صحابہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اے نبی آپ انہیں رکوع، تمام لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ انہیں رکوع و سجدے میں پائیں گے. کیوں؟ یہ اللہ کا فضل، یعنی دل کی بھی صفائی اور ظاہر کی بھی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. لہذا صحابہ کرام یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے والے، نبی کی تربیت کو پانے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مستقبل کے جو فتنے بتلائے ہیں ان تمام فتنوں کو سمجھنے والے تھے. چنانچہ ان کے زمانے میں خوارج کا فتنہ اٹھا، ان کے زمانے میں منکرین نبوت، مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، ان کے زمانے میں تقدیر کا انکار کرنے والوں کا فتنہ اٹھا، ان کے زمانے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ اٹھا، ان کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل اور اس کے بعد خوارج، نواصب، روافظ کا فتنہ اٹھا. ان صحابہ نے پوری جمع مردی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دین کو انجام تک پہنچا کے رکھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صدیوں کو بہتر کہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلف ہیں کون، تو صحیح معنوں میں صحابہ کرام ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے سب سے بہترین صدی ہماری ہے، پھر اس کے بعد کی ہے، پھر اس کے بعد کی ہے. تیسرے کے بارے میں بعد میں ہے اور شک کے ساتھ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح خالص دین پر تھے. اور انہی کو جب فتنے نمودار ہوئے تو نام پڑا اہل سنت والجماعت. اہل سنت، وہ میں نے شروع میں وہی بات کہہ کے ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ تقریر کی، میں نے شروع میں ایک آیت پیش کی تھی اور ایک حدیث، ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی. لوگوں کے دل دہل گئے، لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی. صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی جیسے لگ رہا ہے اب آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، آپ کی نصیحت ایسی ہے جیسے لگ رہا ہے آپ ہمیں اب دنیا سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لہذا کچھ وصیت کر دیجیے، کچھ ہمیں تاکیدی نصیحت بات بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو آئندہ زندہ رہے گا، آئندہ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے فاطمہ رضی اللہ کی وفات کے 6 مہینے بعد وفات پا گئی، ہو سکتا ہے کچھ ان سے پہلے وفات پائے ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ جو لمبا زمانہ پائے گا تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. اب اختلافات کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم نے ان گفتگو سے یہ سمجھا کہ قرآن اور سنت، اور قرآن و سنت میں صحابہ کا جو فہم ہے چاہے دین کے جس بھی مسئلے میں، اسی کا نام صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی کا راز قرآن اور حدیث میں بتایا گیا. تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے موقع پر تم، پہلے آپ نے کہا سمع و طاعت کو لازم پکڑنا،
وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، آپ کا جو حاکم ہے کسی بھی طرح کے ملک میں، ہر انسان جماعت کے مقابل میں تنہا انسان کمزور ہوتا ہے. اب چاہے یہ چند لوگوں کی جماعت ہو، گاؤں والوں کی جماعت ہو، شہر والوں کی ہو، ملک والوں کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا جو بھی حکمراں ہو، جیت کر آیا ہو یا زبردستی آیا ہو، کیونکہ تمہاری طاقت اس کے مقابل میں کمزور ہے، اور تمہیں دنیا کے مقابل میں آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ مخالفت کی صورت میں تم اور مشکل میں آ سکتے. مقابلہ جب برابر کا ہوتا ہے تب بات بنتی ہے. کمزور کسی بڑے سے سامنے جائے تو یہی مطلب ہے آپ بیل مجھے مار. تو آپ نے فرمایا کالا کلوٹا انسان بھی تمہارا حاکم بن جائے اس کی بھی بات مانو. آگے فرمایا بہت سارے اختلافات دیکھو گے تو میری سنت کو لازم پکڑنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح کے مانند ہے. کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، بیٹا اور ان کی بیوی نہیں سوار ہوئی، نہیں بچ سکے. بیٹے کے بارے میں کہا بیٹا سوار ہو جا، کہا میں تو ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے بچ جائیں گے. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ پائے گا، نیچے سے ہی پانی آ رہا اوپر سے بھی آ رہا. تو یہ سنت رسول فتنوں کے دور میں یہ کشتی نوح کے مانند ہے. اور فرمایا خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو. اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی جو بدعتیں ہیں، نئے نئے جو فتنے ہیں، نئے نئے اسپیکر اور موٹیویشن والے جو ہیں، نئے نئے القاب و آداب مارکیٹ میں لے کر کے آنے والے ہیں، صحابہ پر اور فلاں فلاں. یاد رہے ایسے لوگ صرف غلط نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں، بیچ بیچ میں کچھ ایسا ڈال دیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ سویٹ پوائزن کی طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا ایاکم محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں کہا تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اور نواجذ کہتے ہیں وہ دانت کہ ایک کتا ایک بھیڑیا جسے دبا کر کے چاہے گوشت کو یا بکری کے بچے کو پکڑتا ہے کہ آپ چھینیں گے تو اس کا جسم پھٹ سکتا ہے، چمڑا کٹ سکتا ہے، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ سنت جو ہے یہ انسان کی ہدایت کے لیے ذریعہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے تھے، لیکن جب اصل جماعت سے لوگوں نے فرقہ بنایا، شیعہ نکلے، خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے اور طرح طرح کے فرقے نکلے، تو وہاں اہل سنت والجماعت حق والوں کو کہا جانے لگا. آگے 4 صدی ہجری میں جب تقلید شروع ہوئی، کوئی امام مالک کو، کوئی امام حنیفہ کو، کوئی امام احمد کو، کوئی امام اور فلاں امام کو، تو اس موقع پہ اہل حدیث اہل اثر کا نام آیا. ہمارے اسی ہندوستان میں ایک زمانہ تک خالی اہل حدیث کہنا کافی تھا. کیونکہ یہ اہل حدیث احناف کے مقابل میں بولا جاتا تھا. لیکن جب سے ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کا ظہور ہوا، جو عرب میں اخوان المسلمین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے تباہی مچاتے ہیں، ہندوستان میں اس قسم کے لوگ جب پیدا ہوئے، آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور ہم جماعت والے ہیں، جن کے یہاں حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہنے والے برداشت کیے جاتے ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والے برداشت کیے جاتے ہیں. دور نہ جائیں، ابھی کچھ سالوں پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے سعودی عرب میں ایک حادثہ ہوا حج میں، پری پلان. کچھ لوگ جو حج کرنے آئے تھے پائے گئے، ان کے پاؤں میں جیسے گودنا گداتے ہیں ابو بکر عمر عثمان عائشہ نام لکھا ہوا تھا، تاکہ جب چلیں تو ان کو رونتے ہوئے چلیں. اور آج ہم
رواداری کے نام پر، اتحاد کے نام پر تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، قرآن نے مسلمان کا نام دیا ہے، یہ کہہ کر کے حقیقت میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ حقیقت میں ہم اپنی جڑوں کو کھوکھلی کر رہے ہیں، ہم اپنے اس چھت کو گرا رہے ہیں جس چھت کے سائے میں اللہ نے ہمیں ہدایت یافتہ ہونے، ایماندار ہونے کی شہادت دی ہے۔ اسی زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا ذوالخویسرہ نامی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حنین کے موقع پر، نبی آپ انصاف کیجیے۔ آپ نے کہا اگر میں نہیں تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے کہا اس کی نسل سے ایک ایسا انسان نکلے گا جس کے لوگوں کی نمازوں کے آگے، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو، تلاوت کے آگے تم اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے، یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ انہی میں سے ایک دفعہ کچھ لوگ تھے خوارج، عبداللہ بن خباب بن ارت، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے بہت ہوں گے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے، اس طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، بیوی کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تھا، پیدا ہونے والا تھا۔ غور کیجئے گا یہ فکر کتنی خطرناک ہے کہ کم علم کی بنیاد پر حکومتوں کو اور حکومت کے لوگوں کو کافر کہتے ہیں، اور حکومت حاصل کرنے کے لیے توحید کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ کیا کیا؟ یہ پوچھ کر کے ان کی بیوی کو مار ڈالا، سامنے صحابی کی بیوی، ان کے پیٹ کو پھاڑا، اور جو جنین بچہ نکلا اس کو آگ میں ڈال دیا، صحابی کو بھی قتل کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک باغ میں جا کے، جو یہودیوں کا باغ ہوتا ہے، ان کی فکر کتنی الٹی ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کھجور کچھ پڑے ہوئے ہیں نیچے، اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بلا اجازت کے کھانا صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف صحابی رسول کو بری طرح مارتے ہیں، ان کی بیوی کے پیٹ کو پھاڑ کے بچے کو، جو بچہ اس کا کیا قصور تھا، یہ حرکت کرتے ہیں، اور یہاں تقوی کا یہ عالم دکھ رہا ہے کہ وہ پڑی ہوئی کھجور کو بغیر اجازت کے نہیں لے رہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جیسے ہیں تیسے ہیں، کم ہیں، کیونکہ وہ جماعت مختصر ہوگی، وہ ایمان والے کم ہیں۔ آج یہ بھی ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، جن کی لاٹھی ان کی بھینس، جن کی تعداد زیادہ وہی حق پر ہیں۔ قرآن نے شکر گزار لوگوں کو کم کہا، ایمان والوں کو کم کہا، لہذا یہ جو جماعت ہے، چاہے ان کو آپ اہل حدیث کہیں یا سلفی کہیں، یہ دعوت والی جماعت، یہ محنت کے بعد آتی ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ سوشل ورک کر کے یہ سوچتے ہیں ہم بہت تیر مار رہے ہیں۔ سوشل ورک آپ کریں، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مجرمین کفار پوری دنیا کے برابر سونا لے کر کے آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات نہیں دے گا، لیکن اگر ذرہ برابر ایمان لے کے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلف صالحین کے منہج پر باقی رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایماندار اور نمازوں کا پابند بنایا ہے، حلال و حرام کی تمیز کی توفیق دیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر نئی چیزوں کی چمک و دمک سے اللہ تو ہمیں ان کے دھوکے سے محفوظ رکھ، ہمیں سلف صالحین کے منہج پہ قائم و دائم رکھ، اور مرتے دم تک الہ العالمین تو ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔